عظمتیں دی، رفعتیں دی، بلندیاں دی، جنت میں داخلہ تمہارا سب سے پہلے ہوگا۔ خدا کی قسم ان تمام نعمتوں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے۔ یو آر رسپانسبل ناؤ، رسپانسبلٹی یہ ہے ختم نبوت پر ڈاکہ تمہاری گلیوں میں ڈل رہا ہے، کو دیر از نو بینیفٹ فار یور ٹیچنگ۔ اے وکیل تمہاری وکالت کا کوئی فائدہ نہیں، اے جج تمہاری ججمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے اپنی ساری عزتوں کو قربان نہ کر۔ تیری عمارتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تیری حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تیری سیادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تیری ولایتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اے آستانہ نشین تیری آستانی کا کوئی فائدہ نہیں، اے عالم تیری عالمیت کا کوئی فائدہ نہیں، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈرے اور تو تحریک بن کے سامنے نہ آئے تو تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مالکوں کو نوکروں کی ضرورت نہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اس میسج کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے، ہماری یہ دعا ہے۔ آؤ آگے بڑھے، ہم ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ بچوں کو، اپنوں کو، بڑوں کو، جہاں جانا ہے، اسکول میں ہے آپ کی ڈیوٹی یا کہیں بھی ہے، کالج میں ہے، ہر ایک کو کہنا ہے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کریں گے؟ اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے 30 بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے بڑا کذاب وہ قادیانی ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس پیاری جو اکثر آ رہی ہے ان کو پڑھانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ان کو کیسے پڑھائیں گے؟ ان کا قرآن سیدھا کرنا ہے، اپنے اماموں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اماموں کو کہنا ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں ختم نبوت کا کورس نہیں ہونا چاہیے، کوئی مدرسہ ایسا نہ ہو ہمارا جہاں لیڈیز میں ختم نبوت کا کورس نہ ہو، جہاں عقیدہ اہل سنت نہ پڑھایا جائے، کوئی ہمارا بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن پڑھ کے فارغ ہو اور وہ عقیدے پر درس نہ دے سکتا، کوئی ہمارا حافظ ایسا نہ ہو جو حفظ کر کے فارغ ہو یا 10ویں پڑھ کے فارغ ہو یا میٹرک پڑھ کے یا مڈل پڑھ کے فارغ ہو، لیکن وہ ختم نبوت کا عظیم مبلغ اور داعی نہ بنے۔ اے اسلام کا درد رکھنے والوں، آج ہمیں سمجھنا ہے، سنبھلنا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو جاننا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک آور رسپانسبلٹی۔ آج نوجوان نسل ہمارے طرف دیکھ رہی ہے، ان کی پیاس بجھانے میں ہم کامیاب نہیں ہیں، اس میں رکاوٹیں بہت ہیں، لیکن وہ مرد مجاہد بہت اچھا ہے جو بے لوث دین کی خدمت کے لیے اس میدان میں اتر جاتا ہے، اس کے قدم چومنے چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ بہت سی رکاوٹیں اٹھا کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ اپنے منصب سے ہٹ کر، وہ اپنی ساری منزلت سے ہٹ کر، وہ پبلک کی منزلت میں آ کر پبلک کو نواز رہا ہے۔ اے اسلام کا درد رکھنے والوں، تمہیں یہ شرف اس لیے ملا، محمد مصطفیٰ کی امت، بن مانگے رب نے تمہیں اس امت میں پیدا کیا، عظمتیں دی، رفعتیں دی، بلندیاں دی، جنت میں داخلہ تمہارا سب سے پہلے ہوگا۔ یہ عظمتیں، یہ اولادیں، یہ رفعتیں، یہ سب کچھ تمہیں کس لیے ملا؟ خدا کی قسم ان تمام نعمتوں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، یہ عزتیں صرف محبوب کریم کے کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم لنگڑے لولے پیدا ہو جاتے، ہم رب کریم کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں رونے والے، رلانے والے وہ بھی ہیں، وہ بھی رب کے بندے ہیں، لیکن رب نے تمہیں عزتیں دی ہیں، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں صحت دی ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں نوازا ہے، تمہاری رسپانسبلٹی بھی اتنی بڑی ہے، تمہیں آزمایا بھی اتنا بڑا جائے گا۔ یو آر رسپانسبل ناؤ، آپ رسپانسبل ہیں۔ رسپانسبلٹی یہ ہے ختم نبوت پر ڈاکہ تمہاری گلیوں میں ڈل رہا ہے، اگر تیرا دل وہاں پہ متحرک نہ ہو، اگر تم وہاں پہ آ کر کچھ نہ کرو تو تمہارا ٹیچر، تمہاری ٹیچنگ کا دیر از نو بینیفٹ فار یور ٹیچنگ، آپ کی ٹیچنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے وکیل تمہاری وکالت کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم اپنی وکالت کے ذریعے ختم نبوت پر پہرا نہ دو، ناموس رسالت پر پہرا نہ دو۔ اے جج تمہاری ججمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے اپنی ساری عزتوں کو قربان نہ کر دو۔ تیرے نام پہ جان قربان، نہ ایک جان دو جہاں قربان،
इमारतों का कोई फायदा नहीं, तेरी हुकूमतों का कोई फायदा नहीं, तेरी सियादतों का कोई फायदा नहीं, तेरी विलायतों का कोई फायदा नहीं। ऐ आस्ताना नशीन, तेरी आस्तानी का कोई फायदा नहीं। ऐ आलिम, तेरी आलमियत का कोई फायदा नहीं अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नामूस पर डाका डरे और तू तहरीक बन के सामने ना आए, और अगर मुस्तफा करीम की नबूवत पर, खत्मे नबूवत पर डाका डरे और तू तहरीक बन के सामने ना आए, तो तेरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिकों को नौकरों की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम निकल आओ मैदानों में, छोड़ दो अपनी सुस्तियां। हाँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, लेकिन इस रोने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सस्ताई नहीं होने वाली। अगर इज्जतें चाहते हो, बका चाहते हो, तो ऐ वकील, तुम्हें अपनी वकालत में खत्म नबूवत का किरदार अदा करना है। ऐ टीचर, तुम्हें अपने स्कूल में खत्म नबूवत के बारे में किरदार अदा करना पड़ेगा। और ऐ जज, तुम्हें अपनी जजमेंट में खत्म नबूवत के बारे में किरदार अदा करना पड़ेगा। और ऐ लैंडलॉर्ड, अपनी चुदराहट में, ऐ चौधरी साहेब, तुम्हें अपनी चुदराहट के मामले में खत्म नबूवत के बारे में किरदार अदा करना पड़ेगा। ऐ मर्तबा नशीन, ऐ बड़े मर्तबे वाले, तेरा मर्तबे को अगर बका तू चाहता है तो सब बाग फना होंगे सिवाय बागे तैयबा के, और लाजवाब जो बाग है वो बागे मुस्तफवी है, इसके अलावा सब बागों को फना है। अगर चाहते हो हरे भरे रहो तो फिर खत्म नबूवत को सीने से लगाए रहो। आप ये ना कहें कि मेरे पास माल नहीं, यहां तो माल की जरूरत है। खुदा की कसम, नौकरों के पास किसी के पास भी माल नहीं होता। जब वो रास्ता इश्क में निकलता है, हुजूर किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। लेकिन मैं कहता हूं, सरकार से रिश्ता हम सबका मुश्तरका है। आप अकेले तहरीक बन के गली में उठ जाएं, क्योंकि जो भी खत्म नबूवत के बारे में नारा लगाएगा, मुस्तफा का दस्त अक़दस की पीठ के पीछे। रब्बे करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल, ये रुसुल, तिल का इसमें इशारा है, जमा के लिए यहाँ पर इशारा किया गया, रसूल की जमा रुसुल है। तिलकर रुसुल, ये रुसुल यानी ये रसूल जो हैं, जिनको मैंने मुंतखब किया और इलाकों में उनकी ड्यूटियाँ लगाईं, सिर्फ तुम्हारी तज़किया के लिए, तुम्हारी पाक दामनी के लिए, तुम्हारे नेक बनाने के लिए। फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। फद्दलना, हमने फजीलत दी। बाब तफ़ईल है, तदरीज का खासा भी है, माने जो भी माने सर्फ के एतबार से, जमा मुतकल्लिम का सीगा रब ने अपने लिए फरमाया, हमने इनको फजीलत दी, बाज़ को बाज़ पर। और आगे रब करीम ने उन बाज़ जिनको फजीलत दी उनकी तरफ इशारा फरमाया, कहा वमिनहुम मन कल्लमल्लाह, जिनको मैंने फजीलत दी उनमें से बाज़ वो है जिनसे रब ने कलाम फरमाया है। अब आप सब जानते हैं कि रब करीम ने किन से कलाम किया है, कलाम का शर्फ किन्हें दिया, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो ये इशारा तसरीह की तरह है, जहाँ बुलगा ने, बलागत वालों ने लिखा है, सम टाइम जो है किनाया वो अबलग मिनत तसरीह होता है, अल किनाया तो अबलग मिनत तसरीह, कि इशारा जो है वो सराहत से भी बढ़कर होता है। यहाँ पर इतनी बड़ी सराहत है कि जब भी कलीमुल्लाह बोले तो बच्चा बच्चा समझ जाता है, इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और बाज़ उसकी तरफ इशारा वरफ़अ बअदहुम दराजात, लेकिन बाज़ उन रसूलों में से वो हैं जिनके दर्जे रब ने बुलंद फरमाए हैं। अब जैसे कलीमुल्लाह से हम फौरन समझ जाते हैं कि यहाँ से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात है। तो जब रब करीम दर्जात बढ़ाने की बात करे, जब फजीलत देने की बात करे, कलाम फरमाए और अफजल कहे और सैयद से उसे जाना जाए, अंबिया से अशरफ माना जाए और दर्जे की बुलंदी की बात करे, तो उससे मुराद कोई और नहीं, मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात होती है। मुकर्रीन इसको नुक्ता समझेंगे कि
کہ شاید جیسے بے پڑی چیز کو وہ بطور نقطہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ میں بے پڑی چیز نہیں بیان کر رہا. بہت سی تفاسیر میرے سامنے ہیں اس حوالے سے، صرف ایک تفسیر امام بغوی کی پیش کروں گا. کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، رب نے جن کے بہت درجے بلند کیے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سیم سیگا رفع ماضی، رفعنا جمع متکلم ماضی. رفع بعضهم درجات، جن کے رب نے بہت درجے بلند کیے، اتنے بلند کیے کہ وہ ان لمٹڈ ذات ہی جانتی ہے کہ اس نے کتنے بلند کیے ہیں. ان لمٹڈ وہ ذات. ورفع بعضهم درجات، رب نے جن کے بہت درجے بلند کیے، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. کہا صرف اتنی بات نہیں، قال الشیخ الامام، میرے استاد نے کہا، امام بغوی کے امام کہہ رہے ہیں. امام بغوی خود بڑے امام ہیں، لیکن وہ اپنے شیخ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. قال الامام، میرے امام میرے شیخ نے کہا، ما اوتی نبی آیا الا اوتی نبینا مثل تلک الآیا، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو رب کریم نے کوئی معجزہ دیا وہ سارے نبیوں کے معجزے مصطفیٰ کو نہ دیے ہیں. اقبال سے پوچھا اگر اپنے انداز میں بیان کریں، کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدادار، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، تین معجزوں کی طرف اشارہ کیا. حسن یوسف، جو انگلیاں عورتیں کاٹتی ہیں، حسن یوسف یہ معجزہ ہے ان کا. اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا کرم اپنے نبی مکرم پر یہ ہے، ان کو دیکھا انگلیاں کٹنے کا بھی پتہ نہ چلا. دم عیسیٰ، پھونک مارتے ہیں مردوں کو زندگی دے دیتے ہیں. دم عیسیٰ، پھونک مارے تو مردہ زندہ کر دیں. ید بیداداری، موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل سے ہاتھ نکالیں تو سورج کی طرح چمکا دیں. یہ ید بیدا اسے کہتے ہیں، سفید ہاتھ کا معجزہ. کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. وہ سارے کے سارے جو کمال، جو معجزے سب مل کر رکھتے ہیں، آپ تنہا ان تمام کمالات کا مجموعہ رکھتے ہیں. فرمایا امام بغوی کہتے ہیں، قال الامام، میرے امام نے کہا، فضل علی غیرہ بآیات، اس کے علاوہ جو انبیاء کرام کو دیا سارے کے سارے کمالات اللہ نے مصطفیٰ کو دیے. اب اس کے علاوہ اگلی بات کرتے ہیں، بہت سے ایسے کمالات مصطفیٰ کو دیے جو کسی کو نہیں دیے. پہلا قضیہ انہوں نے یہ باندھا کہ وہ کمالات جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو ملے سارے مصطفیٰ کو دیے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کمالات و معجزات مصطفیٰ کریم کو عطا کیے گئے جو کسی کو، جس کو خاصہ کہتے ہیں ہم. اور اس خصائص کے مجموعے کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں لے کر آئے. ان تمام خصائص کو بیان کیا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیے گئے کسی اور کو نہیں ملی. امام بغوی یہاں پر دو کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کس کی طرف؟ ان میں سے دو کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نمبر 1 آپ فرماتے ہیں، مثلو انشقاق القمر باشارتہ وحنین الجزع علی مفارقتہ، کہتے ہیں ان میں سے دو چیزیں میں اشارہ کرتا ہوں. پہلی وہ کمال مصطفیٰ کو دیا جو کسی کو نہ دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. کہہ رہے اشارے سے بھی اشارت ہی، اشارے سے چاند توڑنا
یہ وہ کمال ہے جو صرف مصطفیٰ کریم کو رب کریم نے دیا ہے۔ دوسرا وحنین الجزعی علی مفارقتہ، آپ کے فراق میں، آپ کی محبت میں، بغیر کان کے، بغیر دل کے، بغیر سننے کے، بغیر آنکھوں کے، بغیر ناک کے، بغیر حواس خمسہ کے، سب کچھ کے بغیر ایک سوکھا ڈرائیڈ ٹری وچ از ڈیڈ ٹری، سوکھا تنا کھجور کا آپ کی مفارقت میں اس طرح روتا ہے جس طرح اونٹنی بلبلاتی ہے جب تکلیف اسے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادہ محترم۔ وہ اس طرح کا رونا، اس کو اسطوانہ حنانہ کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ میں جائیں، ایک ستون بنا اس کے اوپر اسطوانہ حنانہ لکھا، وہ اسی تنے کی یادگار میں بنایا گیا، جو میرے محبوب کے فراق میں رویا اور کل جنت میں مصطفیٰ کریم کے پڑوس میں ہوگا۔ اور یہاں سے یہ میسج ملا کہ خدا کے بندو اگر تنا روئے، بغیر نماز پڑھے، بغیر سارے اعمال کیے، وہ جنت میں پڑوس مصطفیٰ پالے تو اے اشرف المخلوقات تمہارا کیا عالم ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، اسی میں رہنا چاہتا ہوں جو موضوع دیا۔ فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو وہ کمالات رب کریم نے دیے کہ جو کسی کو نہ عطا فرمائے، وہ کمالات مصطفیٰ کریم کی ذات کو دیے گئے، اور ان کمالات کی لسٹ بہت بڑی ہے کہ رب کریم نے کیا کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیا۔ یہ تو ایک مفسر کی بات تھی، اور ایک امام نے اس بات کو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ آئیے ہم اب رب کریم کے کلام سے سنتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کن درجوں سے نوازا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے وہ کہ جن کو ہم نے بہت درجے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے لیے انہی کا درجہ بلند کر دیا، ان کا ذکر کو بلند کر دیا، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ آئیے قرآن کے ان لطیف اشاروں کی طرف آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بہت بار پڑھے ہوں لیکن اس پہ غور نہ کیا ہو، صرف میں نے آج ان اشاروں کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ تقریباً 25 سے 26 انبیاء کرام کا قرآن میں ذکر ہے نام کے ساتھ۔ ویسے تو اشارتاً تو تمام انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے، لیکن نام کے ساتھ 25 سے 26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نام کے ساتھ فرمایا اور ان کی اقوام کا ذکر بھی کیا، نیشنز کا۔ He mentioned about their nations as well in the Quran. نیشنز یعنی ان کی قومیں، ملتیں، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ جو انہوں نے اپنے نبیوں کو کہا، یعنی نازیبا کلمات بولے یا کہیں کچھ لوگوں نے اچھے کلمات کہے، اللہ نے دونوں قرآن میں نوٹ کیے، قرآن میں بیان کیے، اور انبیاء نے جو ان کے رپلائی دیے، رسپانس دیے، حکیمانہ رسپانس، وزڈم فل رسپانس، جو ان کے جوابات دیے، وہ بھی رب کریم نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، دونوں موجود ہیں۔ یعنی قوم نے کیا لفظ بولا، آگے ان کا حکیمانہ کیا جواب تھا، اللہ نے دونوں کو قرآن میں بیان فرمایا۔ قوم نے بعض اوقات سخت باتیں بھی کہیں، لیکن انہوں نے اسلام اور توحید کی دعوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو سخت جواب نہیں دیا بلکہ اچھے جواب دیے، جس میں ہمارے لیے میسج ہے کہ مبلغ اور داعی کو چاہیے کہ وہ ان انبیاء کی سنت کو اپنائے، اگرچہ اس کو سامنے سے رسپانس سخت ملے، اسے برا بھلا کہا جائے، کامیابی اسی کی ہوگی جو ان انبیاء کا پیروکار ہوگا۔ اور میں یہاں پر ایک لطیف نقطہ بھی مقررین کو دیتا جاؤں، خدا را بے لوث ہو جائیے، بے لوث ہو جائیے۔ یہ لوگ جو تمہارے لیے محفلیں سجاتے ہیں، اپنے خرچہ کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں آپ سے ذکر مصطفیٰ سننے کی، ذکر خدا سننے کی، اپنی اصلاح کی،
اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خرچہ کر کے ان کو بلاتے، آؤ بھائی ہم ذکر سناتے ہیں، لیکن رب نے ان کو توفیق دی کہ یہ لوگ سجاتے ہیں سارا کچھ، ہمارا آدھا کام یہ کرتے ہیں، صرف آپ کا کام یہ ہے کہ بے لوث ان کی محفلوں کو زینت بخش دیا کرو۔ یہ میں تمام اہل سنت کو کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ ایک میسج یاد رکھو۔ میرے استاد محترم سیالی صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بہت چھوٹا تھا، ایک جگہ اعلان ہوا علاقے میں کہ فلاں علاقے میں 2 وہابی آئے ہیں۔ کیا آئے؟ بولو، وہابی۔ وہ آئے ہیں، کہہ رہے ہمارے علاقے نے سائیکلیں نکال لی کہ دیکھے تو صحیح وہابی ہوتے کیسے۔ سنا تو بہت تھا، سائیکلیں نکال لی، دور دراز کا سفر کر کے پہنچے، ہم بھی پہنچے، پتہ نہیں وہابی کے سینگ ہوتے ہیں، ناک لمبی ہوتی ہوگی ہاتھی کی طرح، برا لگتا ہوگا، چہرہ اس کا کوئی بگڑا ہوگا۔ کہہ رہے ہم دیکھنے گئے، بعد میں دیکھا کہ یہ تو ہماری طرح ہی عام یعنی انسان ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں صرف فرق ہے، چہرے ان کے انسانوں کی طرح ہی ہے لیکن اندر ان کا خراب ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ، اور آخر میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں سب کو نصیحت کی، کہا کہ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا، بتایا اس لیے اب آپ لوگوں کو کہ تم سب لوگ بے لوث ہو کر اہل سنت کا کام کرنے میں لگ جاؤ، خادم بن کے، مخدوم بن کے نہیں، خادم بن کے پبلک میں اتر کر کام کرنا شروع کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کہیں علاقے میں یہ اعلان نہ ہو جائے کہ فلاں علاقے میں 2 بریلوی آئے ہیں تو لوگ سائیکلیں باندھ کر بریلوی کو دیکھنے جائیں کہ بریلوی کیسا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے۔ اور ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری محفلوں کی رونق دیکھ لیں، ہماری دیگر کام دیکھ لیں، ہمارا مدارس کا انتظام دیکھ لیں، ہم کتنی پبلک تیار کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو کیسے بنا رہے ہیں، اوپر ہمارے فتن دیکھ لیں کتنے ہیں، ملحدین کا فتنہ ہے لاہور کے اندر، ملحد نیچری لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ان کا عروج ہو رہا ہے، قادیانی لوبی اپنا کس طرح کام کر رہی ہے، وہ فتنہ ہمارے علیحدہ سامنے ہے۔ اس کے علاوہ نجدی فتنہ ہمارے علیحدہ سامنے ہے، اس کے علاوہ روافد کا فتنہ ہمارے علیحدہ سامنے ہے، نواسب کا فتنہ ہمارے علیحدہ سامنے ہے، ہمارے اندر انتشار ایک علیحدہ ہے، ہمارے علماء میں کھینچا تانی کا سلسلہ ایک علیحدہ ہے۔ اگر یہ سلسلے ہم نے کلوز نہ کیے تو وہ میرے استاد کی بات یاد آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھنے کے لیے لو سائیکلیں نکالیں یا گاڑیاں نکالیں، دیکھیں کہ یہ ہے کیسے۔ یہ بڑا درد بھرا میسج ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والو، اے اسلام کا درد رکھنے والو، آج ہمیں سمجھنا ہے، سنبھلنا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو جاننا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک آور رسپانسبلٹی۔ آج نوجوان نسل ہمارے طرف دیکھ رہی ہے، ان کی پیاس بجھانے میں ہم کامیاب نہیں ہیں، اس میں رکاوٹیں بہت ہیں، لیکن وہ مرد مجاہد بہت اچھا ہے جو بے لوث دین کی خدمت کے لیے اس میدان میں اتر جاتا ہے، اس کے قدم چومنے چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ بہت سی رکاوٹیں اٹھا کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ اپنے منصب سے ہٹ کر، وہ اپنی ساری منزلت سے ہٹ کر، وہ پبلک کی منزلت میں آ کر پبلک کو نواز رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جوابات کی قوموں کا تذکرہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑا سخت جواب دیا آپ کو توحید کے جواب پر، جب آپ نے وحدانیت توحید کی، توحید رب العالمین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دَلَالَةٍ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے کہ اے نوح ہم تجھے معاذ اللہ نعوذ باللہ گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ رستہ اپنا بدل چکے ہیں، اپنے آبا کا رستہ چھوڑ دیا، ہمارا رستہ چھوڑ دیا، آپ ہٹ گئے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آگے خود جواب دیا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ تو نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین،
لے تمہیں یہ بتا دوں میں گمراہ نہیں، میں رسول رب العالمین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کریم کا جس طرح سلسلہ رسالت ہے، حضرت نوح کا بھی سلسلہ رسالت میں آپ رسول اول مانے جاتے ہیں۔ فرمایا میں رسول ہوں، اور رسول بھی تمہارے پالنے والے کا ہوں، تمہارے رب العالمین کا ہوں۔ یہ بات ہو گئی، انہوں نے سخت جواب دیا، آپ نے اس کا رپلائی میں حکیمانہ جواب دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، اے ہود ہم تمہیں صفاحت کا ترجمہ ہوتا ہے بے وقوفی، پاگل پن، پاگل کو ہم صفی کہتے ہیں، صفاحت سین کے ساتھ۔ اے ہود ہم تمہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ صفاحت میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اتنا سخت جب ان کا قول سنا، saying of disbeliever سنا، he listened but have patient، آپ نے صبر کیا۔ جواب کیا دیا؟ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحہ، میں کوئی بے وقوف یا اس طرح کی کوئی چیز میرے اندر نہیں ہے۔ جتنا عقل مند رب نے اپنے نبی کو بنایا ہے تم میں سے کسی کو نہیں بنایا، میں صفی نہیں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ رب نے مجھے بھی اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی حکیمانہ جواب دیا۔ اب باری آئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو آپ جانتے ہیں۔ آپ کا جلال، جب آپ کو جلال آتا تھا تو کبھی شعلہ بلند ہوتا تھا، اتنے جلالی پیغمبر۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو آپ نے ہاتھ مبارک کا جلال دکھایا، وہ حضرت ہارون ہی جانتے ہیں کہ کیسے آپ جلالی تھے۔ جب داڑھی مبارک پکڑ کر کہا ہے میرے ماں جائے میری داڑھی تو چھوڑ دو، قرآن نے اس کو بیان کیا، تو آپ کا جلال مشہور ہے۔ فرعون نے جب آپ سے بات کی، کہا انی لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اے موسیٰ میرے ہی دربار میں پلے ہو، میں نے تمہیں پالا، لگتا ہے لَأَظُنُّكَ، لگتا ہے مجھے گمان ہے کہ تم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا انی لَأَظُنُّكَ یا فرعون مَثْبُورًا، فرعون تجھے تو لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ جواب سنا؟ دیگر انبیاء کرام کے وہ جلالی جواب میں فرق محسوس ہوا؟ انہوں نے تو اتنا کہا کہ ہم رسول رب العالمین ہیں، بس اتنا جواب دیا، ان کے قول کی نفی کی، ہم میں صفات نہیں، ہم میں دلالت نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تجھے تو لگتا ہے، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ظن کا لفظ یقین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، علماء موجود ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو بہت جلد ہلاک ہونے والا ہے۔ فرعون نے جب جلالی جواب دیکھا تو چپ ہو گیا، کہا کہ اب بات کروں گا تو دربار میں بہت بڑی انسلٹ ہوگی، اب بات نہ کروں۔ آپ نے دیکھا ناظرین کرام، انبیاء کو ان کی قوموں نے بڑے سخت جواب دیے، لیکن انبیاء نے جواب ان کے خود دیے، کسی اور نے آپ کے بہاف پر اس کا جواب نہ دیا۔ The someone did not reply to them on the behalf of انبیاء کرام، they replied themselves، انہوں نے خود جواب دیا، کسی اور نے جواب نہ دیا۔ جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، آمنہ کے لال کی، آپ کے قوم نے جب آپ سے خطاب کیا، جب باری اس کی آئی جو سید المرسلین ہے، اشرف المرسلین ہے، وہ جب باری افضل الانبیاء کی باری آئی، محمد مصطفیٰ کی باری آئی، تو جب انہوں نے آگے سے جواب دیے تو محبوب کو رب کریم نے فرمایا اے محبوب آپ میرے محبوب ہو، محبوبوں کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، آپ نے بولنا نہیں، جواب میں خود رب العالمین دوں گا۔
میں آپ کو وہ بات قرآن سے ہی سناؤں گا کہ میرے نبی کی امت نے، امت دعوت، جب آپ سے سخت آواز میں بولی، جب میرے آقا سے انہوں نے سخت جملہ کہا، خدا کی قسم انداز دیکھیے رب نے کیسا جواب دیا ہے۔ اب انداز دیکھیے، قوم نے کہا انک لمجنون، بہت سخت جملہ ہے، انک لمجنون۔ آپ کے پیر کو اگر کوئی پاگل کہہ دے تو کیا کرو گے؟ اسے چھوڑو گے؟ آپ کے واقع ہی ولی کامل کو اگر کوئی کہہ دے، اور ولی کامل تو خادم 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 در اقدس مصطفیٰ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جملہ کتنا سخت ہے، انک لمجنون، اور تاکیدوں کے ساتھ ہے، دو تاکید ہے۔ انک حرف مشبہ بالفعل بھی تاکید، لا مجنون لام بھی حرف تاکید، دو تاکیدوں emphasizing کے ساتھ انہوں نے جملہ کہا۔ وہ عربی دان تھے، جانتے تھے کہ آپ کو تکلیف کس سے ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ شارٹ جملے میں بڑا لانگ میسج دیا، کہا انک لمجنون، آپ معاذ اللہ مجنون ہو، مجنون ہو۔ میرے مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، رب نے پوری صورت اس کے جواب میں اتار دی۔ انہوں نے دو تاکیدیں لگائیں، کہا آپ مجنون ہیں، میرے رب کریم نے ایک نہیں دو نہیں کئی emphasizing اور تاکیدات کے ساتھ جواب دیا، کہا نون والقلم وما یسطرون، کہا نون قلم کی قسم ہے، وما یسطرون اس قلم کے لکھے کی بھی قسم ہے، محبوب قلم کی قسم، اس کے لکھے کی قسم، میں رب کریم یہ کہتا ہوں آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ زندہ باد۔ فرمایا آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں، کیا ہیں آپ؟ رب کریم مزید فرماتا ان لک لاجرا غیر ممنون، اے محبوب آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے لیے وہ اجر ہے جو ان لمیٹڈ ہے، وہ اجر۔ یہ کیا جانے آپ کی شان کو، اندھا کیا جانے کہ اصل خوشبو کے رنگتیں کیا ہوتی ہیں، یہ جہالت کے اندھے آپ کی شان کو کیا جانے کہ آپ کو میں نے کیا شانیں دے رکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، ان اندھیروں کی وجہ سے آپ کو مجنون کہہ دیا، لیکن میں رب کریم جانتا ہوں کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے بنایا ہے کہ میں نے کون سی شانیں دے رکھی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے مصطفیٰ یہ تو آپ کی ذات پر اعتراض کرتے، میں تو آپ کے وصف کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا وصف وہ اعلیٰ ہے کہ خلق عظیم پر آپ فائز ہو۔ آپ وہ اعلیٰ خلق عظیم پر فائز ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ ہم کتنے اوصاف بیان کریں گے کسی کے، بڑے ولی اللہ کے یا بڑے بادشاہ کے، بڑے دنیا کے کنگ کے، کیا بیان کریں گے؟ بیان کرتے کرتے کہیں تو رکیں گے، کہیں تو متناہی وہ سلسلہ جو آپ کے القاب کا وہ رکے گا۔ تو یہ رک جانا کسی کے اوصاف کا یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک، اور انسانیت میں سوائے انبیاء کرام کو ہر ایک کو یہ عیب اوصاف کا رک جانا، رکتا ہے ہر بندے کا، وصف رک جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ ان اوصاف والے ہیں یا رسول اللہ، عیب تناہی بھی ان اوصاف کو چھوتا نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے آقا کیا کہوں تجھے۔ آئی حالت نائے حیدری لبائی 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ کا وصف تو یہ ہے اے محبوب، میں رب کریم
تیری نعت بیان کر رہا ہوں قرآن میں. ان کی بات کو چھوڑیں، یہ آپ کے اوصاف کو نہیں جانتے، جہالت ہے ان کی، یہ نہیں جانتے، لیکن جو جانتا ہے اس سے سنیں. آپ کے اوصاف اتنے اعلیٰ آپ کے رب نے دیے ہیں کہ آپ کا وصف، آپ کا جو خلق ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے مینر ہیں، وہی بہت اعلیٰ ہیں. اقبال نے جب یہ آیت پڑھی تو جھوم اٹھا، کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر نے کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو اور تم بھی نہ ہو. کیوں؟ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق سن لو. پھر میں نے ایک بار سے پوچھا کچھ اور بھی کہنا ہے اس آیت پہ؟ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ کہا یہی کہوں گا، وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے. القاب دیکھیں. میں نے کہا آپ تو پکے بریلوی لگتے ہیں حضرت. وہ دنائے سبل، سبیل کی جمع، رستوں کے دکھانے والے رہنما محمد مصطفیٰ. وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل، مولائے کل. یہ جملہ ہم بولیں تو ہم پہ فتویٰ لگ جائے. تو میں نے کہا لبرلز ذرا ادھر توجہ کریں. اقبال کو تو تم اپنا سمجھتے ہو، آپ کے آفس میں اقبال کی تصویر نہ لگے تو آفس نامکمل ہوتا ہے. ذرا توجہ کریں. کہتا ہے دنائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینا. ایک غبار کو کہا وادی سینا حضرت کلیم اللہ کے جلووں سے چمکی ہے، اگر وہ طور سینا اگر چمکی ہے تو رب نے اپنی تجلی فرمائی. اس کا کمال ہے کہ اس کا ذکر قرآن نے فرمایا، لیکن محمد مصطفیٰ کی ذات کا کمال یہ ہے کہ ہر رستے کے غبار کو وادی سینا کا درجہ دے دیا. کہا کہ قرآن میں جب آپ کی قوم نے آپ سے سخت کلام کیا، رب کریم نے خود بنفس نفیس خود جواب دیا، خود جواب دیا. آپ کی قوم نے کہا بہت سخت جملہ ہے، لیکن صرف آپ کو میں نے قرآن سمجھانا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. کہا ان محمدن ودعہ ربہ وقلا. یہ کس نے پھیلائی بات؟ زمانہ فطرت وحی میں، فطرت وحی علماء جانتے ہیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد وحی رک گئی تھوڑے عرصہ کے لیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ زمانہ بہت شاک گزرتا تھا. کتب احادیث میں سیرت کے اندر بہت طویل باب ہے. امام بخاری نے بھی وحی کے باب کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا. پہلے ہی باب فطرت وحی میں جب پہلی وحی نازل ہو گئی، وہ شیریں کلام مصطفیٰ نے سنا، سینے میں بٹھایا. اب انتظار تھا اور آئے گا، لیکن نہیں آ رہا. تو آپ اندازہ لگائیں آپ کی کیفیت کیا ہوگی. زمانہ فطرت وحی میں ابو لہب ابو جہل نے ایک جملہ اڑا دیا. جیسے آج کل بھی بہت سی خبریں اڑ جاتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ محمد کے رب نے ان محمدن ودعہ ربہ وقلا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور ناپسند کر لیا ہے.
ودعا کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا. ودعا واو دال عین اس کے حروف اصلیہ ہے, ڈکشنری میں دیکھ لیں. ودعہ چھوڑ دیا ہے. قلا ماضی کا صیغہ, وہ بھی ماضی کا صیغہ. اور مکروہ جان لیا اور ناپسند کر لیا. اب کوئی اور نبی آئے گا, ان کو معاذ اللہ انہوں نے یہ جملہ کہا, چھوڑ دیا گیا ہے. جب یہ جملہ عام ہوا مکے کی گلیوں میں, میرے آقا کا جو مشقت آپ پہلے برداشت کر اس سے زیادہ ہو گئی. کئی بار آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوئیں. انتظار تھا کہ رب کریم وہی خود نازل فرمائے, خود جواب نہ دیا. میرے آقا نے زمانہ فترت وحی میں ایک جواب بھی نہ دیا کفار کو. ان کی باتیں سنی, رب کریم نے پوری سورت قسمیں اٹھا اٹھا کے نازل فرما دیا. اب اس کے جملے بھی دیکھیے گا. کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. وہی جملے جو کفار نے بولے تھے, آپ کو میں نے اس کا ترجمہ بتایا. ودعا کا مطلب چھوڑنا, کلا کا مطلب ناپسند کرنا. مولا نے ان کی ایک تاکید, انہوں نے انا محمدن کا لفظ بولا تھا, حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ emphasize کلام کیا تھا. مولا نے قسمیں اٹھا کے اپنے کلام کو رب کریم نے تاکید لگائی. اے والضحیٰ کے چہرے کی قسم, مجھے آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم, واللیل اذا سجا, اور ان زلف دو تا کی قسم جب وہ شام ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلا, نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھے ناپسند کیا ہے. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی تجھے مکروہ جانا, بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے محبوب گھبرائیے نہیں, آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی وصف اور اوصاف کو بیان کرتی ہوئی آئے. آپ گھبرائیے نہیں, آپ گھبرائیے نہیں. وہ عجم جن کو عجم کہا جاتا ہے, وہ ہند اور سندھ کے صحرا میدان, جب آپ کا نام نامی اسم گرامی ادھر پہنچے گا, وہ آپ کے میلاد کی محفلیں سجایا کریں گے. وہ انگلستان جس نے حضرت عمر کو للکارا تھا, وہ یو کے, وہ کینیڈا, وہ ان کی فوجیں جب عمر کے سپاہیوں کے سامنے آئی, اور دنیا پہ جنہوں نے حکومت کی. آپ گھبرائیے نہیں, ایک دن وہ آئے گا کہ ان کے بڑوں کے محلوں کے ارد گرد تیرے غلام مسجدیں بنائیں گے, جہاں میرا نام ہوگا محبوب تیرا نام بھی ہوگا. اذا ذکرت ذکرت معیا, جب مجھے ذکر کیا جائے گا. اگر خطیب خطبے میں میرا نام لے گا, اگر اذان میں کوئی مجھے اللہ اکبر کہے گا, اگر تشہد میں کوئی مجھے التحیات للہ والصلوات یہ سب کچھ میرے لیے کہے گا, اے محبوب اس وقت تک اس کی نماز بھی عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو نہیں کرے گا. محبوب گھبرائیے نہیں, تیرا رب تجھے اتنا دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ سمجھے اس پوری صورت کو, آپ سمجھے آپ کس سیکوینس سے رب نے کس طرح وصف مصطفیٰ کو بیان کیا. پر گھبرائیے نہیں, تیرا رب اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کیا کہا؟ تو راضی ہو جائے گا. الحضرت جمعہ کہا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ ہے مقام مصطفیٰ.
کہ اللہ بھی ان کی رضا چاہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. اے محبوب آپ نے نماز کے دوران خواہش کی قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. ہم دیکھ رہے ہیں آپ نماز کے اندر مسجد قبلتین میں اپنا چہرہ اوپر اٹھا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا تقلب دیکھ رہے ہیں, آپ کی یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں نماز کے اندر. تو پھر سن لیں, دو تاکیدوں سے, لام تاکید بنون تاکید سے کلام کیا رب نے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, ہم ضرور بدل دیں گے. انداز دیکھیں یار, جب محبوب کی باری آتی ہے تو قرآن کا انداز دیکھیے. علماء کو تو جھوم جانا چاہیے کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کی بلاغت, اس کے نکتے جانتے ہیں کہ مفعول بھی مقدم ہو تو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے, مفعول بھی مؤخر ہو تو فائدہ کیا ہے, فاعل مقدم کر لیا جائے تاکید میں اضافہ کیسے ہوتا ہے, لام تاکید بانون تاکید ہو تو کیا فائدہ ملتا ہے. آپ کو تو جھوم جانا چاہیے آپ کا رب آپ کے محبوب کے بارے میں کیسے کلام فرما رہا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم ضرور قبلے کو بدلیں گے جدھر تو چاہے گا, جدھر تو چاہے گا بدلیں گے, جدھر. اب دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف, جن کو میں نے کہا تھا منہم من کلم اللہ, وہ ان میں سے فضیلت والا وہ جس سے رب نے کلام فرمایا. بہت فضیلت والے موسیٰ کلیم اللہ, بہت فضیلت والے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں قرآن میں, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي, مولا میں تیری طرف بہت جلدی جلدی بھاگتا اس لیے آتا ہوں فَتَرْضَىٰ, کہ تو راضی ہو جائے. بولیے, کلیم اللہ کہہ رہے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي فَتَرْضَىٰ, اے یا اللہ میں جب کوہ طور کی طرف چلنے لگتا ہوں تو میں جلدی جلدی سٹیپ اٹھاتا ہوں, تیری طرف بھاگتا آتا ہوں, جلدی کرتا ہوں, تعجل کرتا ہوں, اس لیے کہ تو میرے اس تعجل پہ راضی ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ, کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن ادھر انداز کیا ہے؟ وہی صیغہ ہے, وہی فعل مضارع ہے, وہی استمرار و تجدد فعل مضارع کا خاصہ ہے, وہی چیز ہے. ادھر موسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, ادھر رب کہہ رہا ہے محبوب ہم اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا, قبلہ ایسے بدلیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اس لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں قرآن سے انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ہی نہیں اتنا. اگلی آیت, کفار نے بڑا سخت جملہ بولا, اور آس بن وائل شکی کا نام ہے, اس نے کہا تھا انک الابتر. کیا جملہ بولا تھا؟ آپ بے نسلے ہو جائیں گے. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, دنیا سے چلے گئے, میرے آقا رو رہے تھے. یہ شکی آیا, اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا. ہم تو جب کوئی فوت ہو جائے ہم تسلی دیتے ہیں کیونکہ یہ تربیت مصطفیٰ کی ہے, یہ ان کے اخلاق کریمانہ کا حصہ ہے. لیکن اس نے کیا کہا کہ اے محمد تم نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑا ہے, تم نے اپنی ملت کو چھوڑا ہے. یہ تمہارے بیٹے جو فوت ہوتے جا رہے ہیں اور آخری بھی فوت ہو گیا, آپ بے نسلے ہو جائیں گے, ابتر ہوں گے آپ. یہ جملہ اس نے بول دیا. میرے آقا کو بہت غم ہوا یہ جملہ سن کے. آپ انداز اور کیفیت دیکھیں, میت پڑی ہو گھر میں اور بیٹے کی ہو, جن کے بیٹے دنیا سے گئے ہیں یا بیٹیاں گئے ہیں وہ دکھ کو سمجھ سکتے ہیں. میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں. میت پڑی ہو تو تانا آپ کو ملے, اتنا سخت تانا, تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو محبوب رب العالمین ہے جو انہی کو جہنم سے کھینچ کھینچ کر جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. یہ تو محسن اعظم ہیں, ان کا احسان اس طرح جھکایا جائے گا کہ ان کو تانا دیا جائے گا؟
इन्नकल अब्तर कहा जाएगा। मेरे आका ने कोई जुमला उसके जवाब में नहीं कहा। उसके 18 बेटे थे। कितने बेटे थे उसके? तो वो कहने लगा, देखो खूबरू नौजवान बेटे, 18 कबीले बनेंगे। बेटों के नाम पे कबीले बनते थे। 18 बरादरियां बनेंगी, नस्लें क़यामत तक चलेंगी। तुम्हारा तो नाम मिट जाएगा, काम मिट जाएगा, नस्ल ही नहीं चलेगी। ये जुमला बोला। मेरे आका ने कुछ जवाब ना दिया। रब्बे करीम ने पूरी सूरत को उतार दिया। कहा कि महबूब घबराइए नहीं, तेरे रब ने तुझे क्या दिया है सुनिए। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें अता कर दिया कौसर। रब का जो कसीर है ना, कलील और कसीर, इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा। पूरी ये दुनिया, इसमें पहाड़, मुल्क, करेंसियाँ, क्या सोने चांदी, महल्लात, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है ना। आज जिसके 25-26 एकड़ ज़मीन हो तो वो हज़रत अपने लिए स्पेशल मकाम बनाता है। वो कहता है मुझे ये कहा जाए, ये कहा जाए। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जिसकी पूरी दुनिया हो, इस पूरी दुनिया को रब ने कहा है मताए कलील। बोलो, बोले मताए। ये रब का कलील इतना बड़ा है। अंदाजा लगाएं, ये इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स, ये ब्लैक होल्स, मिल्की वे गैलेक्सी, दिस ऑल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, ये इतनी बड़ी यूनिवर्स, ये इतना बड़ा सूरज, द प्लैनेट्स, ये सब कुछ मताए कलील है। जब कलील इतना बड़ा है तो उसका मुकाबिल ऑपोजिट कसीर है। तो कसीर कितना बड़ा होगा? फिर रब ने ये नहीं कहा इन्ना आतैनकल कसीर, है महबूब हमने कसीर दे दिया ना, कहा कसीर नहीं मुस्तफ़ा, नहीं प्यारे, कसीर से बड़ा है अक्सर। बोलिए अक्सर, इसमें तफदील, कसीर से भी बड़ा। रब ने यह भी नहीं कहा इन्ना आतैना कल अक्सर, महबूब हमने तुझे अक्सर दे दिया है। फरमाया नहीं, अक्सर के बारे में भी मुकाबला आता है। हमने तुझे वो दिया है इन्ना आतैना कल कौसर, जिसका मुकाबल ही कोई ना हो। वो मुबालगा का सीगा कौसर हमने दिया है, जिसमें लाजवाल हुस्न भी हमने आपको दिया, जिसमें कसीर औलादे मानवी भी हमने दी, जिसमें तमाम अंबिया पर फजीलत भी हमने दी, मकामे महमूद भी कल क़यामत में हम आपको देंगे, जन्नतुल फिरदौस भी हम आपको देंगे, जहां पर हज़रत आदम भी कहेंगे कि आप सूरतन तो मेरे बेटे हैं, हकीकतन और मानन आप मेरे बाप हैं। वो मकामे महबूब जहां कलीमो मसीह खलीलो नजी, ये किसी भी कोई नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो सिर्फ आपकी बनेगी। वो मकामे महमूद भी हमने आपको दिया, और जन्नत का चश्मा कौसर भी हमने आपको दिया। क़यामत तक के लिए ये प्यारी उम्मत भी हमने आपको दी, बल्कि पिछली उम्मतें भी आपकी मानन उम्मतें हैं, वो भी हमने आपको दी। ये सब कुछ कौसर है और हमने सारा कौसर आपको दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खत्मे नबूवत, नारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमने कौसर दिया है महबूब, आप क्यों घबराते हैं? फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप तो उठिए, नमाज पढ़िए, शुक्राने के नफल अदा कीजिए। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, और कुर्बानी कीजिए। फसल्ली, उठिए, नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। आगे वो जुमला का जवाब रहता है जो उस काफिर अबतर ने बोला था, अभी उसका जवाब रहता है। पहले महबूब को राजी किया,
مزاج کو تسلی دی، اطمینان خاطر کیا، قلب کو تشفی دی۔ ہائے یار قربان جائیں، کتنے نکات ہیں اس صورت میں۔ ہم اگر روٹھ جائیں، غم زدہ ہوں تو ماں تسلی دیتی ہے، ماں نہ ہو تو باپ، باپ نہ ہو تو بیٹا، بیٹا نہ ہو تو چاچا، چاچا نہ ہو تو کوئی اور رشتہ دار۔ قربان آمینہ کے لال آپ پر آپ غم زدہ ہوں تو رب رحمان خود تسلی دیتا ہے۔ رب رحمان خود تسلی تشفی دیتا ہے۔ اب وہ جملہ رہتا تھا، اس نے کیا بولا تھا؟ ابتر، کیا بولا تھا؟ ابتر۔ یہ ساری صورتیں آج میں سمجھا کے جاؤں گا، تو میں قرآن سمجھانے آیا ہوں آج۔ کہا ابھی وہ جملے کا جواب رہتا ہے جو اس شکی نے بولا تھا، انک الابتر، کہ آپ ابتر ہیں، بے نسل ہو جائیں گے۔ رب کریم نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب، آپ کی نسل پاک تو ایسی ہوگی کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کی نسل نہیں ہوگی۔ ایک ہے وہ نسل جو فاطمی نسل ہے سادات کی، وہ تو آپ کی نسل ہے ہی ہے۔ علماء اہل سنت بھی آپ کی آل پاک ہیں۔ علماء کو بھی آل سے مانا گیا، آل سے، یہ جملہ آج کلیئر کر دوں، آل سے علم والوں کو، کیونکہ یہی ورثۃ الانبیاء ہیں۔ سادات میں نہیں، سادات کا وہ نسب سیپریٹ ہے، آل، آل سے علماء ہیں، وہ آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت کے علماء قیامت کے آخری جھٹکے تک باقی رہیں گے۔ اور صرف وہی نہیں، آپ کی امت بھی آپ کی اولاد مانوی ہے، آپ کی امت بھی اولاد مانوی ہے۔ تبھی تو حضرت آدم کہا کرتے تھے، بلکہ آپ نے کہا حت قال آدم یا ابنی صورتن و ابا یا مانن، یہ جملہ آپ کا جملہ ہے۔ جب آپ معراج شریف پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آپ صورتن تو میرے بیٹے ہیں لیکن مانوی طور پہ میرے بھی والد ہیں، کیونکہ آپ اس وقت بھی تھے جب آدم انا بین الروح والجسد، اسی نور نبوت سے آپ کو پیدا کیا گیا، اس لیے آپ مانوی طور پر میرے والد ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت پاک جب اتنی بڑھ جائے گی کہ عجم کے نخلستانوں میں پہنچے گی، جب پاکستان مشرق وسطی میں وہ لوگ آئیں گے لیکن ایسے آپ کا ذکر کریں گے جسے آپ کو دیکھا ہے انہوں نے۔ اے محبوب، آپ اور آپ کا جو دشمن ہے ابتر یہ ہوگا، ابتر۔ آپ مجھے بتائیں، آس کا نام میں نے جو لیا، آس، اس کا نام آپ پہلے جانتے تھے؟ کوئی ایک جانتا ہو، کوئی ایک؟ حالانکہ علماء تو تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن تفسیر کے اندر کتابوں میں بھی اس کا نام بعض جگہ تحقیق و ریسرچ وغیرہ کریں تو ملتا ہے، ورنہ ملتا ہی نہیں۔ آس کا نام میں نے آج لیا تو آپ کو پتہ چلا، لیکن محمد مصطفیٰ کا نام محمد دنیا کی کسی زبان میں لیں فوراً کافر مطلق بھی جان جائے گا اس سے مراد محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، وہ بھی جان جائے گا۔ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جیسے محمد کا نام آتا ہے گورا بھی کہتا ہے یس ہی از پروفٹ، یس ہی از آور پروفٹ، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ پروفٹ کا نام ہے، محمد کا نام وہ بھی جانتے ہیں۔ تو جو رب کریم نے عروج صرف اسم محمد کو دیا ہے تو ذات محمد کا عروج کیا ہوگا؟ تو آپ نے کوثر کو سمجھ لیا، کوثر کو سمجھ لیا، جان لیا، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب، آپ آج اس کے جملے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دیں اس تکلیف کو۔ 1400 سال کے بعد آپ کے عشاق آپ کا جشن ایسے منائیں گے جیسے انہوں نے آپ کو کل دیکھا ہے۔
قرآن کی دقیق بحث ہے، اس پہ پی ایچ ڈی ہو سکتی، تھیسس لکھے جا سکتے ہیں، جو میں آپ کو صرف چند منٹوں میں بتا رہا ہوں۔ آپ کو ڈھونڈنے سے ملیں گی کتابوں، میں آپ کو چند منٹوں میں بتا رہا ہوں۔ کفار نے کہا لستا مرسلن، اے محبوب، کفار نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں، لستا مرسلن، آپ مرسل نہیں ہیں۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ رب کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کے بنفس نفیس ہم جواب دیں گے، اور کسی ایک آیت میں نہیں، انہوں نے لستا مرسلن ود آؤٹ اینی تاکید کہا ہے۔ لستا مرسلن، آپ مرسل نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، تو میں کہوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین، اے طہ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم کتنی بڑی اٹھائی۔ آگے تاکید دیکھیے، انا بھی تاکید کا، لامی لم لام بھی تاکید کا، کہا انہوں نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ ضرور ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ محبوب کریم کا جواب کیسے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اور ابو لہب نے پتہ کیا کہا تھا؟ جب میرے آقا نے گھر میں دعوت کی، ابو لہب کو بھی بلایا اور کہا کہ رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ابو لہب سب سے پہلے کھڑا ہوا دعوت کھانے کے بعد، کہنے لگا تبا لک لسائر الیوم لہذا جمعتنا، تبا لک، آپ کے ہاتھ معاذ اللہ تباہ ہو جائیں، تباہ ہو جائیں کہ سارے دن تک، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ جملہ کس کا ہے؟ ابو لہب کا۔ بہت سخت جملہ اس نے بولا، رشتہ داری ہی نبھا لیتا، رشتہ داری کی وجہ سے کچھ نہ بولتا، دعوت کی وجہ سے کچھ نہ بولتا تو اچھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، یہ کیا کس لیے بلایا ہے؟ تباً لکا کا جملہ بولا۔ میرے محبوب نے اپنی حکمت کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے اخلاق عظیم کے ذریعے اس جملے کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ خاموش ہو گئے۔ رب کریم نے پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ اس نے کیا کمایا کیا لیا، کچھ اس کے کام نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، ایسے تباہ ہوں کہ تبت یدا ابی لہب تبن، کیسے تباہ ہوں کہ خوب تباہ ہو جائے۔ اور پھر رب کریم نے اتنی بات نہیں کہی سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، بلکہ یہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ صرف یہی نہیں، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کر کانٹے مصطفیٰ کے رستے میں بھی بچھاتی ہے، وہ بیوی وہی اس کی رسی اس کے گلے کا توق بن جائے گی۔ یہ سخت، بہت سخت صورت ہے۔ اگر اس کا ترجمہ آپ پڑھیں اور علماء اس کے معنی کو پیش نظر رکھیں تو پورے کلام ربی کو اپنے سامنے رکھیں۔ رب کریم نے نماز چھوڑنے والوں کی بھی وعید بیان کی قرآن میں، روزہ چھوڑنے والوں کا بھی ذکر تفاسیر میں موجود ہے، گناہ گاروں کا بھی ہے، قاتلین کا بھی ہے، ان کو جہنم کا وعدہ بھی ہے، خلود فی النار کی آیت بھی ہے، لیکن یہ سب کلاموں میں سے سخت ترین کلام ابو لہب کے بارے میں ہے۔ اگر آپ مقابلہ کریں، موازنہ کریں، پورے قرآن کی انسائکلوپیڈیا سامنے رکھیں، ریسرچ کریں، اس پہ تھیسس لکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی ریسرچ اگر آپ کرتے ہیں تو رب کریم نے اتنا سخت کلام فرمایا ہے
بابا جی کہتے تھے نا کہ آج ہم اگر تھوڑا سا سخت بولتے ہیں تو یہ سارے ہمیں تہذیب کے درس دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تہذیب یہ کہتی ہے، اخلاق یہ کہتا ہے۔ ہمارا کلام تمہیں سخت اس لیے لگتا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ یہ درس تہذیب ہمیں دیتے ہیں۔ بات جہاں تک اپنی ذات کی ہے، قسم خدا کی قاتل بھی آئے تو سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے معاف کریں، کیونکہ بات آپ کی ذات کی ہے۔ گالی دے تو معاف کریں، بات آپ کی ذات کی ہے۔ آپ کی اپنی ذات کی اگر بات ہے اسے معاف کریں، لیکن جب بات مصطفیٰ کی ذات کی آ جائے تو پھر رب کریم کا قرآن دیکھ لیں، آپ کو سارے درس تہذیب یاد آ جائیں گے۔ اور سب تہذیبیں یاد رکھو، تہذیب وہی ویلڈ ہے جو قرآن کے انڈر ہے۔ یہ واضح بات ہے۔ تہذیب کی ڈیفینیشن جو مغرب کرتا ہے، سویلائزیشن جو مغرب نے ہمیں سکھائی ہے، وہ civilization is not acceptable in Muslim community. That is not acceptable. وہ acceptable نہیں ہے۔ تہذیب صرف اور صرف وہ acceptable ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، جو مصطفیٰ کی تعلیم ہمیں دیتی ہے، تو تہذیب وہ acceptable ہے۔ فرمایا سب سے تباہ ہو جائیں ابو لہب، تم نے یہ جملہ میرے محبوب کو کہا، تباہی ہو تیرے لیے، تو نے یہ جملہ بولا تو سن پھر ان قریب بھڑکتی آگ میں تجھے ڈالا جائے۔ ابو لہب کی موت پر پورا باب ہے۔ جب اس کی موت ہوئی تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اس کو ایسی تکلیف ہو گئی تھی، اس کے بارے میں ڈاکٹرز کی رائے یہ تھی کہ یہ اگر کوئی بھی بندہ اس کے پاس جائے گا تو اسے تکلیف ہو جائے گی۔ اس کے نسل نے اس کو پہاڑوں کے درمیان کہیں باندھ دیا کہ یہ آئے نہ، وہاں باندھ دیا۔ اب یہ وہاں چیختا چلاتا، تو پھر جب یہ چیختا چلاتا مر گیا تو اس کو دفنانے بھی کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، بلکہ دور سے پتھر پھینک کر نا، دور سے پتھر پھینک کے اس جسم تھا اسے ڈانپ دیا گیا۔ یہ ہے دشمن رسول کا حال، جو رب نے فرمایا تھا کہ تیری تباہی ایسی ہوگی کہ تو عبرت بنے گا۔ یہ آج بھی دشمنان رسول یہ بات جان لیں، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے معافی ہو سکتی ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اور صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اعمال میں کوتاہی سستی ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے، لیکن محبت مصطفیٰ میں کوتاہی سستی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور آپ کی معاذ اللہ محبت دور کی بات، گستاخی یہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں، اس کو زمین بھی قبول نہیں کرتی جو گستاخی کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ یہ تمام صاحب اقتدار لوگ سن لیں، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اب میں ایک آج فتاوی رضویہ سے عبارت لے کر آیا ہوں اور میں وہ ضرور سنانا چاہتا ہوں، آپ کو آدھی سمجھ آئے یا پوری سمجھ آئے، لیکن سنانا ضرور چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کی آیتیں سنائی ہیں میں نے آپ کو، تو پھر عاشق رسول کا کلام بھی سنیے۔ ایک آیت کے نیچے آپ نے تبصرہ کیا ہے فتاوی رضویہ میں، وہ میں منو ان سناتا ہوں، سنیے۔ آپ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ آپ لوگوں نے سن لی کہ محبوب کے بارے میں رب کا کلام کا انداز کیا ہے، بنفس نفیس خود جواب رب کریم دیتا ہے محبوب کا۔ کہا محل غور ہے، محل غور ہے کہ دیگر انبیاء کرام جو اراکین دولت یعنی بہت بڑے مرتبے والے ہیں، دیگر انبیاء کرام جو اراکین دولت اور اللہ عز و جل کے مقرب ہیں، ان سے کفار گستاخی بے ادبی سے پیش آئیں اور بادشاہ مطلق اللہ تعالیٰ ان کے جوابوں کو انہی پر چھوڑ دے، ان کے جوابوں کو اللہ تعالیٰ انہی پہ چھوڑ دے، مگر نبی اقدس کے ساتھ یہ برتاؤ
ہوا کہ مخالفین جو زبان درازی ان کی جناب میں کریں وہ بادشاہ اس مقرب ذی شان کو کچھ نہ کہنے دے، وہ اس مقرب ذی شان کو کچھ نہ کہنے دے، بلکہ بنفس نفیس ان کی طرف سے خود جواب دے، بنفس نفیس ان کی طرف سے خود جواب دے۔ کیا ہر ذی عقل کو اس معاملہ کو دیکھ کر یقین قطعی نہ ہوگا کہ سرکار سلطانی میں اعزاز جو اس مقرب جلیل کا ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں جو اعزاز اس مقرب جلیل کا ہے دوسروں کا نہیں، جو اس مقرب کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں، جو نظر خاص اس پر ہے وہ اوروں پر نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے ان آیات کے نیچے ان آیاتوں کو ایک جگہ بیان کیا اور ان کے نیچے تبصرہ کیسا پیارا فرمایا۔ اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے قرآن پڑھنا ہے عاشق سے پڑھو خدا کے بندو، عاشق سے پڑھو۔ قرآن تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، عاشق سے سنو گے تو یوں دل باغ مدینہ ہو جائے گا۔ کیا میں نے اس کلام سے بڑی لذت پائی، آپ کے اس جملوں کو بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں بیان کیا ہے، بار بار پڑھا ہے، جب بھی پڑھا ہے نئی لذت آئی ہے، کیونکہ عشق سیکھنا ہے تو دربار اعلیٰ حضرت میں جانا پڑے گا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت۔ ہمارا مسلک تو اہل سنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری نسبت بریلی والے سے ہے، تو اس میں کہلانے میں بھی کوئی شک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کہلاتا ہے نہیں کہلاتا، اہل سنہ ہے، وہ ہمارا پیارا ہے، وہ ہمارا پیارا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمیں بڑا دل رکھنا ہے کیونکہ ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم متحد کرنا چاہتے ہیں، تو جو بڑے دل والا ہے وہی جوڑے گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم آگے ٹوٹے ہیں اور ٹوٹتے جائیں گے، تو ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ نے سن لیا، اب ذمہ داری کیا ہے؟ اتنے پیارے رسول کی امت ہیں ہم۔ ایک اور بات بیان کروں، پوری کتابیں پڑھ لیں، میں ہسٹری اور پوری ریسرچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، توریت کو پڑھ لیں، انجیل کو پڑھ لیں، زبور کو پڑھ لیں، ان کی امتوں سے جب رب نے ایڈریس کیا، خطاب کیا، ایڈریس کرنا ہوتا ہے ان کو پکارنا، او بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں حضرات، توجہ کرتے ہیں نا، ایڈریس کرتے ہیں، ان کو کلام کرتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں او زید، او بکر، کم ٹو ہیئر، پلیز گیو می واٹر، یا انگلش میں او یا۔ رب نے جب ان کی امتوں سے کلام کیا تو پتہ کیا جملہ بولا؟ یا ایھا المساکین، او مسکینوں، بولو کیا بولا؟ او مسکینوں، تم بے روزے فرض ہیں، او مسکینوں نماز پڑھو، او مسکینوں یہ کرو، او مسکینوں قتل نہ کرو، او مسکینوں یہ کرو، ان سے ہمیشہ خطاب کیا، تو مسکینوں کہا قربان جائیں آمنہ کے لال کی امت پر، جب ان کو ایڈریس کیا کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو۔ بار بار اگر رب ہمیں یہ خطاب نہ بھی دیتا تو پھر بھی وہ ہمارا رب تھا، لیکن یہ اس کا کرم ہے اس امت پر کہ ان کو جب ایڈریس کرتا ہے تو خوبصورت لقب دے کر ایڈریس فرماتا ہے، ایمان والا۔
اے اسلام کا درد رکھنے والوں، تمہیں یہ شرف اس لیے ملا، محمد مصطفیٰ کی امت، بن مانگے رب نے تمہیں اس امت میں پیدا کیا، عظمتیں دی، رفعتیں دی، بلندیاں دی، جنت میں داخلہ تمہارا سب سے پہلے ہوگا۔ یہ عظمتیں، یہ اولادیں، یہ رفعتیں، یہ سب کچھ تمہیں کس لیے ملا؟ خدا کی قسم ان تمام نعمتوں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے۔ یہ عزتیں صرف محبوب کریم کے کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم لنگڑے لولے پیدا ہو جاتے، ہم رب کریم کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں رونے والے، رلانے والے وہ بھی ہیں، وہ بھی رب کے بندے ہیں، لیکن رب نے تمہیں عزتیں دی ہیں، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں صحت دی ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں نوازا ہے، تمہاری رسپانسبلٹی بھی اتنی بڑی ہے، تمہیں آزمایا بھی اتنا بڑا جائے گا۔ یو آر رسپانسبل ناؤ، آپ رسپانسبل ہیں۔ رسپانسبلٹی یہ ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ تمہاری گلیوں میں ڈل رہا ہے، اگر تیرا دل وہاں پہ متحرک نہ ہو، اگر تم وہاں پہ آ کر کچھ نہ کرو تو تمہارا ٹیچر، تمہاری ٹیچنگ کا there is no benefit for your teaching، آپ کی ٹیچنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے وکیل، تمہاری وکالت کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم اپنی وکالت کے ذریعے ختم نبوت پر پہرا نہ دو، ناموس رسالت پر پہرا نہ دو۔ اے جج، تمہاری ججمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم ختم نبوت، ناموس رسالت کے لیے اپنی ساری عزتوں کو قربان نہ کر دو۔ تیرے نام پہ جان قربان، نہ ایک جان دو جہاں قربان۔ یا رسول اللہ، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اے جج، اے وکیل، اے دنیا دار، اے لینڈ لارڈ، اے امیر، تیری عمارتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تیری حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تیری سیادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تیری ولایتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے آستانہ نشین، تیری آستانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے عالم، تیری عالمیت کا کوئی فائدہ نہیں اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈرے اور تو تحریک بن کے سامنے نہ آئے، اور اگر مصطفیٰ کریم کی نبوت پر، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈرے اور تو تحریک بن کے سامنے نہ آئے تو تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مالکوں کو نوکروں کی ضرورت نہیں۔ تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم نکل آؤ میدانوں میں، چھوڑ دو اپنی سستیاں۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، لیکن اس رونے سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری سستائی نہیں ہونے والی۔ اگر عزتیں چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، تو اے وکیل، تمہیں اپنی وکالت میں ختم نبوت کا کردار ادا کرنا ہے۔ اے ٹیچر، تمہیں اپنے اسکول میں ختم نبوت کے بارے میں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور اے جج، تمہیں اپنی ججمنٹ میں ختم نبوت کے بارے میں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور اے لینڈ لارڈ، اپنی چدراہٹ میں، اے چودھری صاحب، تمہیں اپنی چدراہٹ کے معاملے میں ختم نبوت کے بارے میں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اے مرتبہ نشین، اے بڑے مرتبے والے، تیرا مرتبے کو اگر بقا تو چاہتا ہے تو سب باغ فنا ہوں گے سوائے باغ طیبہ کے، اور لازوال جو باغ ہے وہ باغ مصطفی ہے، اس کے علاوہ سب باغوں کو فنا ہے۔ اگر چاہتے ہو ہرے برے رہو تو پھر ختم نبوت کو سینے سے لگائے رہو۔ کہیں کہ میرے پاس مال نہیں، یہاں تو مال کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، نوکروں کے پاس، کسی کے پاس بھی مال نہیں ہوتا۔ جب وہ رستہ عشق میں نکلتا ہے، حضور کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے۔ حضرت عمر نے کہا تھا، اپنے اونٹوں کو دیکھا ایک بار اور اتنی بڑی عظیم سلطنت کو دیکھا، 32 ملکوں تک آپ کی حکومت۔ اپنے یوں تعجب سے،
حیرت سے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں اے اونٹوں کو ہانکنے والے عمر، تو کیا تھا؟ اونٹوں کو ہانکتا تھا، اونٹ چراتا تھا، کوئی اونٹ ادھر بھاگ جاتا تھا، کوئی ادھر بھاگ جاتا تھا۔ اے اونٹوں کو ہانکنے والے عمر، محمد مصطفیٰ کی غلامی نے آپ کو 32 ملکوں کا لیڈر بنا دیا ہے، 32 ملکوں کا۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہا آپ آگے نکلیں گے تو یہ آپ کی عزتیں ہیں، آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی عزت اسی میں ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جناب جب تک وہاں سے اشارہ نہیں آئے گا تو میں آگے بڑھوں گا تو یہ ہوگا، وہاں سے اشارہ نہیں آئے گا تو یہ ہو جائے گا، میرا فلاں ناراض ہو جائے گا، میری مسجد کا امام ناراض ہوگا، میرے آستانے والے ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کا موقف اور ہے بھائی، ان کا جو بھی موقف ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی خاص تحریک میں شامل ہو کر ہی ختم نبوت کا کام کریں، میں کہتا ہوں تنہا تحریک بن جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے اسلوب سے تم اتفاق کرو، ان کی طرح تم آگے بڑھو، ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے، وہ رستے میں بیٹھ جائیں یا جو کریں، لیکن میں کہتا ہوں سرکار سے رشتہ ہم سب کا مشترکہ ہے، ہم سب کا مشترکہ ہے۔ آپ اکیلے تحریک بن کے گلی میں اٹھ جائیں، اٹھ جائیں، کیونکہ جو بھی ختم نبوت کے بارے میں نعرہ لگائے گا مصطفیٰ کا دست اقدس اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ آج نعرے ختم نبوت، آج نعرے ختم نبوت، من سب نبيا اقتلوه، من سب نبيا، من سب نبيا، من سب نبيا۔ اب بات یہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے، آئے آگے بڑھے، ہم ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ بچوں کو، اپنوں کو، بڑوں کو، جہاں جانا ہے، اسکول میں ہے آپ کی ڈیوٹی یا کہیں بھی ہے، کالج میں ہے، ہر ایک کو کہنا ہے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کریں گے؟ اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے 30 بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے بڑا کذاب وہ قادیانی ہے۔ اس پیاری جو نسل آ رہی ہے ان کو پڑھانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ان کو کیسے پڑھائیں گے؟ ان کا قرآن سیدھا کرنا ہے، اپنے اماموں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اماموں کو کہنا ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں ختم نبوت کا کورس نہیں ہونا چاہیے، کوئی مدرسہ ایسا نہ ہو ہمارا جہاں لیڈیز میں ختم نبوت کا کورس نہ ہو، جہاں عقیدہ اہل سنت نہ پڑھایا جائے، کوئی ہمارا بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن پڑھ کے فارغ ہو اور وہ عقیدے پر درس نہ دے سکتا، کوئی ہمارا حافظ ایسا نہ ہو جو حفظ کر کے فارغ ہو یا 10ویں پڑھ کے فارغ ہو یا میٹرک پڑھ کے یا مڈل پڑھ کے فارغ ہو، لیکن وہ ختم نبوت کا عظیم مبلغ اور داعی نہ بنے، کوئی ایسا نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی سال پہلے میں ادھر آیا تھا، میرے بیان سن کے ایک شخص نے مجھ سے ملاقات کی، کہنے لگا میں آپ کا اپنا بیٹا میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اسے لے جائیں ساتھ۔ میں نے کہا حضرت میں بڑا غریب سا آدمی ہوں، میں نے ابھی ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے، تنظیم کا آغاز کیا ہے ضیاء الہدیٰ کا، ابھی کوئی ادارہ نہیں بنایا، لیکن جب بنائیں گے ختم نبوت پر انشاءاللہ آپ کے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، ان کو اچھا ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ بھی بنائیں گے، انگلش اسپوکن کورسز بھی کروائیں گے فری آف کاسٹ، ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کو مشنری بھی مشن کا بنائیں گے، ان کو قرآن و سنت کا درس بھی پلائیں گے۔ ابھی وہ مرکز بہت بڑا لاہور میں تیار ہو چکا ہے، آپ کے بچوں کو اے سی کی سہولتیں بھی ملیں گی، اچھا کھانا بھی فری ملے گا، اچھی ایجوکیشن بھی دیں گے، اور پوری دنیا میں ختم نبوت کا علم لہرانے کے لیے اس مشن کے لیے تیار بھی کریں گے۔ آئیے، پہلے تو میں نے انکار کر دیا تھا کہ جب ہوگا، اب میں برے والوں کہتا ہوں 100 بچہ بھی بیچ دیں ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھیجیں 4 سالہ کورس میٹرک کے بعد، 8 سال 6 سال کا کورس اگر مڈل آپ کا بچہ پڑھا ہوا ہے،
اس کو مڈل میٹرک بھی کروائیں گے, اگلی تعلیم بھی دیں گے, اور جب وہ آئے گا 6 سال کے بعد تو انشاءاللہ آپ جیسے مجھے ابھی بولتا, میں تو تھوڑا بول رہا ہوں, وہ زیادہ بولتا آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, آؤ ہمارا ساتھ, آؤ آگے بڑھیں, آؤ اس چراغ کو جلاتے جائیں. شکوائے شب ظلمت سے یہی اچھا تھا. فراز نے کہا کہ شکوائے شب ظلمت سے یہی اچھا تھا. شکوہ کرتے رہنا, یار کام نہیں ہو رہا, کام نہیں ہو رہا, بس اہل سنت کھاتے ہی رہتے ہیں, بس میلادوں میں کھانا, فلاں میں کھانا, کھانا ہی کھانا ہے ان کا. جو رات کے اندھیرے کا شکوہ کرتا ہے نا, وہ بھی وقت ضائع کر رہا ہے. شکوائے شب ظلمت سے یہی اچھا تھا, اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے. تو میں آپ سب کو کہتا ہوں, اپنے حصے کا چراغ جلائیں, بس شکوہ نہیں کرنا کہ یار فلاں یہ تھا پہلے, اب یہ ہو گیا, فلاں دیکھو سید تھا اب کہ رافضیوں کی طرف بلاتا پھر رہا ہے, فلاں یہ تھا اب یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ. نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہم کسی کھاتے میں کسی کو نہیں ڈالتے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس ڈسکشن کا. ہمارے پاس ٹائم ہے صرف محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے ٹائم ہے. ہم اپنے بچے دیں گے. اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں نا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہ جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں جانے نہیں مانگ رہا, آپ کی جان کو اچھی طرح ویل سیٹل کرنے کے لیے. آپ کہیں گے مولوی بن جائے گا, کمائے گا کیسے, کھائے گا کیسے, تو میں نے اس مسئلے کا حل بیان کر دیا کہ جو مولوی ہم بنائیں گے اس کے پیچھے دنیا دوڑے گی, اس کے پیچھے دنیا دوڑے گی انشاءاللہ. بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی ایسا مولوی بنانا ہے. میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ, میں دعویٰ نہیں کرتا, مجھے صرف مالکوں کے کرم پر بڑی امید ہے, دعویٰ نہیں کرتا. اس وقت سے آج تک صرف 2 سال میں 12 ادارے قائم کر چکے ہیں, صرف ادھر بچیوں کے, بچوں کے. اللہ تعالیٰ مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے. اور انگلینڈ میں بھی الحمدللہ سینٹر قائم ہو چکا, یورپ کی طرف بڑھ رہے ہیں, افریقہ میں, یمن میں ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور عروج اور ترقی دے. میں نے آج تک 1 روپے کی بھی پرواہ نہیں کی. میں آج ویسے ہی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں, رب نے روپے اور منی کا خیال ہی دل سے نکال دیا ہوا ہے. یہ بات قسم اٹھا کے بھی بیان کر سکتا ہوں, لیکن قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اتنا پیسہ دیکھا ہے, اتنا دیکھا ہے کہ شاید بڑے بڑے لوگ بھی اتنا نہ دیکھ سکیں. دیکھا ہے اس عمر میں, اس عمر میں, لیکن کبھی پیسے پر ایک ذرہ برابر بھی ٹرسٹ نہیں کیا. ٹرسٹ صرف مالکوں کے کرم پر ہے کہ وہ جو نواز رہے ہیں وہ بہت بہت کافی چاہیے. بس اگر آپ چاہتے ہیں ایسا, تنویر بھائی سے رابطہ کر لیں, اپنے بچوں کو بھیجیں, اچھے بچوں کو بھیجیں, انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ بچوں کو بھیجیں, تاکہ اس کو مزید اس کی انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھا کر دین متین عروج اور ترقی کرے. آپ کے بچوں کو تیار کریں, آپ کی بچیوں کو تیار کریں. ابھی رہائشی ادارہ بچیوں کے لیے ہم مستقبل میں شروع کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بچی جو کام کر سکتی ہے وہ کئی نسلیں کام نہیں کر سکتی, کیونکہ ساری نسل کی تربیت اسی بچی پر پروان, اسی بچی کے ڈیپینڈنٹ ہے. لہذا میرے بھائیو, میرے آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سنا کر پھر اپنے بیان کا سلسلہ ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ در اقدس پر میرے آقا کریم علیہ السلام کے کچھ صحابہ تذکرہ کر رہے تھے. اچانک میرے آقا کریم علیہ السلام بھی آ گئے, بڑی اتھینٹک جید سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا, رب نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. سب نے کہا واہ, بڑی تعجب کی بات ہے. پھر آپ ایک صحابی بولے, کہا پتہ ہے رب نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. سب نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے, رب نے بلا واسطہ کلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا. ایک نے کہا پتہ ہے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ و کلمۃ اللہ بنایا.
بڑی بات ہے، اپنا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ کہا آدم کو رب نے صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا۔ سب نے تعجب کا اظہار کیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا کہ میں نے تمہارا تعجب بھی سنا، تمہارا کلام بھی سنا۔ بولو، یہ جملہ حدیث کا ہے، یہ کوئی مقرر کا جملہ نہیں ہے۔ میں حدیث میں اپنا تخیل پیش نہیں کرتا، میری عادت نہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں وجدان یہ کہتا ہے، وجدان پرے لے جا بھائی، ہمیں حدیث یہ کہتی ہے، بس وہ سنا جو حدیث میں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا تعجب بھی سنا، تمہارا کلام بھی سنا۔ ہاں، انا ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، سبحان اللہ۔ انا ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک۔ موسیٰ کے دو لقب ہیں، کلیم اللہ بھی ہے، نجی اللہ بھی ہے۔ تو یہاں حدیث میں نجی اللہ کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ نجی اللہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کلمہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ میں نے تمہارا تعجب سنا، وآدم اصطفاہ اللہ، رب نے ان کو چن لیا، صفی اللہ بنایا، وہو کذالک، وہ ایسے ہی ہیں۔ الا، خبردار ہو کر یہ بات بھی سن لو، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں رب کا محبوب ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ کیونکہ فخر مصطفیٰ کیوں کریں بھائی؟ فخر تو امتیوں کو کرنا چاہیے، مصطفیٰ کیوں؟ یہ تو ان کا مقام ہے، فخر تو امتیوں کو کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کو رب نے حبیب اللہ بنایا، فرمایا صرف یہی بات نہیں، انا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد، لواء الحمد یوم القیامہ، میں لوائے حمد قیامت کے دن میں ہی اٹھاؤں گا، ولا فخر، اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اور اگلی بات فرمایا صرف اتنی بات نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ، سب سے پہلے شفاعت بھی میں ہی کروں گا، سب سے پہلے شفاعت بھی قبول میری ہی ہوگی، اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اچھا، میرے آقا نے مزید آگے فرمایا، مزید سنو، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَكَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کے حلقے کو حرکت بھی میں دوں گا۔ اور اتنی بات نہیں بلکہ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، رب تعالیٰ میرے لیے اس دروازے کو کھول دے گا اور مجھے داخلہ جنت دے گا۔ صرف اتنی بات نہیں، معیّا فقراء المؤمنین، میرے ساتھ سارے مسکین فقراء مومنین بھی ہوں گے۔ آج ہمیں فقیری بڑی بری لگتی ہے، اے فقیرو، مصطفیٰ کے فقیرو، آپ کو محبوب کے ساتھ داخلہ جنت ملے گا۔ صرف اتنی بات نہیں، فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرٍ، رب نے جو عزتیں، جو کرامتیں، جو ولایتیں، جو کچھ مجھے دیا ہے، اولین میں اور آخرین میں کسی کو نہیں دیا۔ میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، میں سب سے زیادہ افضل ہوں، اولین میں آخرین میں، لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں۔ فخر کرنا چاہو تو پھر امتیوں کو کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا پیارا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کو چھایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطانے والا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں، صرف دو بوند، کوثر سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا
ہمارا نبی جس سے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔